وہیں پلی بڑھی 3 سال ہوئے KLI ہے، پارٹیز اور آرٹ کی خدمت، بس یہی کام کرتی ہے۔ ریکارڈ بالکل صاف ہے، ایک چلان تک نہیں ہوا آج تک۔ پھر وہ ٹھہرا۔ اشر جو مسکرا کے سن رہا تھا اس کے وقفے پہ قدرے بدمزہ ہوا۔ تمہاری ٹون سے لگتا ہے تم مگر کہنے والے ہو۔ نہیں سوری سر، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس کا بھی بیک گراؤنڈ ڈیٹا اکٹھا کروں اس کے دامن کا کوئی نہ کوئی دھبا ضرور مل جاتا ہے۔ ایک پارکنگ ٹکٹ ہی صحیح، ڈرنک ڈرائیونگ کا ایک ایکسیڈنٹ ہی صحیح، مگر یہ لڑکی بالکل صاف ہے، کچھ زیادہ ہی صاف ہے۔ بہت سے لوگ صاف ہوتے ہیں رملی، بیکار کی باتیں نہ سوچا کرو، وہ اکتا کے بولا اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ اندر بیٹھے ہی وہ قدرے درستی سے فاتح سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ کاکا کے لیے بہت منافع بخش ڈونر ثابت ہو سکتی ہے۔ بھائی آپ کو اس کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تھا۔ وہ جو اینک ناک پہ جمائے موبائل دیکھ رہا تھا اسی طرح سر جھکائے بولا، کاکا کا بہانہ نہ کرو ایش، تمہیں وہ لڑکی پسند آ گئی ہے اس لیے تم اس پر جتنا چاہے وقت ضائع کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اشر نے فوراً سامنے بیٹھے ڈرائیور اور ایڈم کو دیکھا اور پھر برہم سی خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کوالالمپور کی وہ چوڑی سڑک درختوں سے گھری تھی، دونوں اطراف میں 2-3 منزلہ اونچی لکڑی کی عمارتیں بنی تھیں۔ کسی زمانے میں یہ گھر تھے مگر اب ان کو تراش خراش کے بعد آرٹ گیلریز، ریسٹورانٹس اور ڈیزائنر شاپس میں ڈھال دیا گیا تھا۔ سبز درختوں کے پس منظر میں پوری لکڑی کی اونچی شاپس بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ اسرا کی آرٹ گیلری بھی ان کے وسط میں کھڑی تھی۔ گیلری کے بالکل سامنے سڑک پر ایک پولیس کار آ رکی، دروازے کھلے اور اندر سے وہ دونوں باہر نکلیں۔ تالیہ نے فرانسیسی جوڑا بنا کر سن گلاسز پہن رکھی تھی، ہونٹوں پہ بھوری لپسٹک لگائے سیاہ کوٹ پہنے وہ سخت غیر سی آفیسر معلوم ہوتی تھی، جبکہ داتن پولیس کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ تالیہ اعتماد سے آگے چلتی ماتھے پہ بل ڈالے گیلری کے مقابل شاپ میں داخل ہوئی جو ایک کپڑوں کا بوتیک تھا۔ ساشا کمال ASP رائل ملیشیا پولیس، وہ بیج کارڈ لہراتی ریسپشن پہ آئی، اور یہ انسپیکٹر صوفیہ ہیں۔ سنجیدہ خشک انداز میں داتن کا تعارف کروایا۔ کاؤنٹر والا لڑکا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جی آفیسر، کیا ہوا؟ گروہ میں قتل ہو گیا ہے، ہائی پروفائل، مجھے تمہارا CCTV ریکارڈ دکھنا ہے۔ کروفر سے کہہ کر اس نے ہاتھ جھلایا اور جھک کے کاؤنٹر کی مانیٹر اسکرین اپنی جانب موڑی۔ کیا ہو رہا ہے؟ مینیجر سامنے سے چلتا آیا تو دونوں پولیس آفیسرز نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ مینیجر ناخوش لگتا تھا، کبھی ان کو دیکھتا کبھی گاہکوں کو جو مڑ مڑ کے اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ تالیہ اسے نظر انداز کر کے واپس لڑکے کی طرف مڑی۔ صوفیہ تمام معاملے سے پوچھ گچھ کریں گی، تم مجھے کل کی فوٹیجز نکال کے دو۔ تحکم سے وہ بولی، مگر اس سے پہلے کہ لڑکا کمپیوٹر پہ جھکتا مینیجر سر پہ پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ ناگواری تھی۔ وارنٹ ہے آپ کے پاس؟ آپ کے خیال میں وارنٹ کے لیے کورٹ کے چکر لگاتے رہوں اور قاتلوں کو بھاگ جانے دوں؟ کون سا قتل ہوا ہے یہاں؟ کمال ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ پھر دعا کرو کہ تمہارے عملے کا تعلق نہ نکلا ہے جرم سے، ورنہ سارے زمانے کو خبر ہو جائے گی۔ فوٹیجز نکالو یار، کیا کرے ہو؟ لڑکے کو جھڑکا تو وہ فوراً کی بورڈ پر بٹن دبانے لگا۔ کون سے تھانے سے ہیں آپ؟ تن ایچسلی پولیس اسٹیشن۔ پیچھے کھڑی داتن روکھی انداز میں بولی تھی۔ اچھا، میرا کزن بھی وہاں کام کرتا ہے، کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا اس نے ساشا کمال صاحبہ؟ کیا نام ہے آپ کے کزن کا؟ وہ پرسکون رہی، بے نیاز اور اکتائی ہوئی۔ نصر اللہ پترا، سب انسپیکٹر ہے۔ تالیہ نے بزاری سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ داتن تالیہ کے برابر آئی۔ نصر اللہ پترا تو 2 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں فوت نہیں ہو چکا؟ اس کی روح نے آ کر اگر تمہیں میڈم کے بارے میں خبر نہیں دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیاہ موٹی عورت اسے گھور کر چبا چبا کر کہتی۔ 2-3 قدم مزید قریب آئے تو مینیجر کے تاثرات بدلے، وہ پیچھے ہٹا۔ اگر تم جیسے مساجنسٹ مرد عورتوں کو وردی میں برداشت نہیں کر سکتے اور چاہتے ہو کہ ہمارے تھانے فون کرو تو ملاؤ فون۔ اچھا ہے آج سارا دن پولیس کی گاڑیاں تمہارے سٹور کے باہر کھڑی رہیں تاکہ گاہک ادھر آنے کی زحمت نہ کریں۔ موٹی ایک ایک حرف تپش سے ادا کرتی گھورتے ہوئے آگے آ رہی تھی اور مینیجر پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی الفت اور شک سب زائل ہو چکا تھا۔ اب ہم تھانے سے کسی مرد آفیسر کو بلا لائیں گے یا تم لوگوں نے تعاون کرنا ہے؟ تالیہ برہمی سے بولی۔ بتاؤ ان کو کیا دیکھنا ہے؟ شاباش دکھاؤ۔ وہ لڑکی کی طرف گھوما تو وہ یس باس کہتا جلدی جلدی مطلوبہ فوٹیج لگانے لگا۔ تالیہ نے بدقت مسکراہٹ دبائے، فلیش ڈرائیو اس کی طرف بڑھائی۔ باہر پولیس کار میں بیٹھتے ساتھ ہی وہ داتن کی طرف گھومے۔ تمہیں کیسے پتا تھا کہ اس کا قصد مر چکا ہے؟ داتن نے جواب میں شاہانہ بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میں کردار میں خود کو اچھے سے ڈالتی ہوں تالیہ، جس تھانے کی آفیسر کا رول ادا کر رہی ہوں اس کے 20 سال کا ریکارڈ میرے زرخیز ذہن میں محفوظ ہوتا ہے، ایک ایک شخص کا نام، ایک کیس کا نمبر۔ واو داتن، وہ بے حد متاثر ہو کر بولی۔
میں کتنی امپریسڈ ہوں تم سوچ نہیں سکتی. اتنی ذہین اور با کمال گرفٹر کا ساتھ میرے لیے کتنے فخر کی بات ہے. کاش میں بھی تم جتنی ذہین ہوتی. آخر میں افسوس سے بولی تو داتن کے سیاہ گالوں میں سرخی گھلی. وہ شرمانے کے ساتھ حیران بھی ہوئی. سچ؟ ہرگز نہیں. وہ چٹخ کے بولی. کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم جب بھی پولیس والی کا رول کرتی ہو تو کان میں لگے اس آلے سے اس کے کان سے ٹکڑا کھینچ نکالا. ہر وقت اپنی پولیس والی دوست سے آن لائن رابطے میں رہتی ہو تاکہ ادھر کوئی کسی کا نام لے، ادھر تمہاری دوست تمہارے کان میں خبر کر دے. اللہ اس کی مٹھی میں پٹخا. لیکن داتن ذرا بھی شرمندہ نہ ہوئی. یہ بھی آرٹ کی ہی ایک قسم ہے اور اسے شارٹ کٹ کہتے ہیں. داتن نے افسوس سے دیکھا اور کار سٹارٹ کی. دل دکھانے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا تالیہ. اس سے پہلے دنیا کی آدھی آبادی کا کھانا کھا جانے والوں کا ہوگا. سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور فلیش اس میں لگائی. اسکرین ذرا سیدھی کی اور گردن جھکا کے غور سے دیکھا. مسز اسرا نے کہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے عرب شیخ نے آ کر پینٹنگ ان کو دی. یہ دیکھو، یہ میں جا رہی ہوں شاپ میں. وہ ویڈیو کو پیچھے کر رہی تھی جو اسٹور کے بیرونی کیمرے سے لی گئی تھی اور اس میں گیلری میں جاتے لوگ صاف دکھائی دے رہے تھے کیونکہ اسٹور اور گیلری آمنے سامنے تھے. اوہ، یہ ہے وہ عرب شیخ جس نے مسز اسرا کو پینٹنگ دی. اس کے گارڈز پینٹنگ کا باکس اٹھا کے اندر لے جا رہے ہیں. اسے پہچانتی ہو؟ اس نے اسکرین کا رخ داتن کی طرف موڑا. اس نے ڈرائیو کرتے ایک نظر ڈالی. نہیں، کون ہے یہ؟ یہ نوفل ہے، شیخ جاسم کا ملازم جس سے ہم نے پینٹنگ چرائی تھی. مگر یہاں تو یہ بڑے اچھے کپڑے جوتے پہن کر آئے. ڈیزائنر گلاسز. واہ، شیخ بننے کی اداکاری کر ہے. تمہیں اس کی ابھی تک شکل یاد ہے؟ جواب میں تالیہ نے ایک سلگتی نظر اس پہ ڈالی. بدقسمتی سی میرا زرخیز دماغ 20 سال پہلے تھانے کا ریکارڈ تو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھتا، مگر 1.5 سال پہلے چوری کی گئی پینٹنگ سے متعلقہ گھر کی تمام معلومات یاد ہیں مجھے. یہ نوفلی ہے، اس کی پوری چھان بین کی تھی ہم نے. یعنی اس نے شیخ بن کے پینٹنگ مفت میں دی ہے عطیے کے طور پر. اگر پیسے کمانا مقصد نہیں ہے تو پھر کیا؟ دشمنی. کیونکہ جب نیلامی پہ اسرا یہ پینٹنگ بیچیں گی اور وہاں خریدار نے ماہرین کو بلا کے اسے چیک کروایا اور میڈیا کے سامنے یہ بات کھلی کہ پینٹنگ نقلی ہے تو اسرا مشکل میں پڑ جائیں گی. پچھلی 10 سال سے بیچی ایک ایک پینٹنگ کا آڈٹ ہوگا. مقدمے، سکینڈل. تو ہم ان کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا. میں وان فاتح کو اس طرح ہٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتی، بس میں نہیں دیکھ سکتی. اس نے اسکرین آہستہ سے فولڈ کی. یہ جو کوئی بھی ہے اس کا مقصد وان فاتح سے دشمنی نکالنا ہے، نہ کہ اسرا سے. داتن نے ڈرائیو کرتے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی. وہ سیاستدان ہے اور وہ بھی شادی شدہ، 2 بچوں کا باپ. تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے تالیہ. سیاستدان بہت رلاتے ہیں اچھے دل کی لڑکیوں کو. 3، اس کے 3 بچے تھے. وہ باہر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگی تھی. کیا واقعی مجھے اس سے محبت ہونے لگی ہے؟ خیر، آج رات تم کیا کرو گی؟ میں. اس نے آنکھیں رگڑیں اور ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے مسکرائی جہاں بارش کے بعد اب سورج جھانکنے لگا تھا. میں آج ڈنر ٹیبل پہ وان فاتح کو بتاؤں گی کہ میرا ٹیلنٹ کیا ہے. ایک عزم ان چمکدار آنکھوں میں جھلملانے لگا تھا. آنسو خاموش ہو گئے تھے. شہر کے دوسرے حصے میں وان فاتح کی کار ایک عمارت کے سامنے رکی تو اشر جو اسے گفتگو کے بعد سے اب تک خاموشی تھا نکلنے سے پہلے اچٹتے انداز میں سے دیکھ کر بولا. آپ اندر نہیں چلیں گے؟ ارادہ بدل دیا ہے، آفس جاؤں گا. وہ سر جھکائے ابھی تک موبائل دیکھ رہا تھا. شاید آپ اس گیدرنگ کو اس لیے اوائڈ کر رہی ہیں کیونکہ یہاں سب آپ سے استعفے کی بابت سوال کریں گے. میرا خیال ہے آبنگ اب وہ وقت آ ہی کیا ہے جب آپ اپنے استعفے کا اعلان بہادری کے ساتھ کر ہی ڈالیں. اس کے لہجے میں برہمی اور خفگی کا عنصر نمایاں تھا. فاتح نے نظر تک نہیں اٹھائی اور وہ کار سے نکل گیا. عثمان. اس نے بالآخر سر اٹھا کے ڈرائیو کرتے پولیٹیکل سیکرٹری کو دیکھا. ڈسن کی خدا کے ساتھ شام کے انٹرویو کا وقت رکھو، وہ کافی دن سے کہہ رہی تھی. اوکے سر، مگر ڈسن تو ہمارا مخالف اخبار ہے. وہ تجب سے بولا. ملیشیا میں آدھے اخبارات حکومت اور آدھے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے ہوتے تھے. ایک کا سچ جانبدار ہوتا تھا تو ایک کا جھوٹ. مجھے سیاست نہ سکھاؤ، جو کہا ہے وہ کرو. وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا تو عثمان خاموش ہو گیا. ایٹم ہلکا سا کھنکھارا.
سر میں آج کا دن آف لے سکتا ہوں؟ 2-3 گھنٹے کا. میرا ایک دوست. شور. کار سے نکل جاؤ. موبائل پر لگے فاتح نے ہاتھ جھلا کے کہا، گویا مزید اپنے مطالعے میں خلل برداشت نہ کر پا رہا ہوں. ایڈم اگلے ہی پل باہر تھا. اندر اشر عمارت کی لفٹ کی طرف بڑھتا فون کان سے لگائے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ کو برا تو نہیں لگا کاکا؟ ایک ڈنر کا بوجھ ڈال دیا میں نے آپ پہ. برا کیوں لگے گا ایش؟ میں ہر رات کسی ڈنر کی میزبان یا مہمان بننے کی عادی ہوں. اور اگر وہ 2 پینٹنگز بھی خرید لے اور اپنے جیسے 2-3 آرٹ کلیکٹرز کو لے آئے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. وہ حساب کتاب کر کے کہہ رہی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ تم اس میں دلچسپی لے رہی ہو، اس لیے مجھے بھی اب اس میں دلچسپی محسوس ہونے لگی ہے. اچھا اتنا شور کیوں ہے آپ کے پیچھے؟ وہ مسکراہٹ دبا کے بولا تھا. چیریٹی ایونٹ پہ آئی ہوئی ہوں، ایک یتیم خانے میں. شام کو وقت سے پہنچ جانا. اچھا، فاتح سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، مگر اسے بھی آنے پہ مجبور کرنا. اسرا نے فون رکھا اور مسکرا کے پیچھے کھڑے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی جو اسی کا انتظار کر رہے تھے. وہ ملے طرز کی لمبی قمیض اور سکرٹ کے اوپر دوپٹہ سر پہ لیے ہوئے تھی. ایک اونچی عمارت کے دلان میں وہ کھڑی تھی. سامنے سیڑھیاں تھیں جہاں سے ان کو اوپر جانا تھا. اس طرف ساتھ چلتے افراد آگے بڑھے تو وہ مسکرا کر ان کی بات سنتی ننگے پیر زینے چڑھنے لگی. دائیں بائیں منتظمین تھے، چند مرد اور خواتین جو اسے وقفے وقفے سے ایونٹ کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے. فوٹوگرافرز بھی ساتھ ہی اوپر چڑھ رہے تھے. وہ اوپری زینے پہ آئی ہی تھی کہ جانے کس طرف سے ایک بچہ بھاگتا ہوا اس طرف آیا. اس کی رنگت سیاہ اور آنکھیں نیلی تھیں. اسرا نے اسے نہیں دیکھا. وہ مسکرا کے منتظم کی بات سن رہی تھی کہ اس بچے نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا. وہ چونکی مگر پھر مسکرا کے ذرا سا جھکی تاکہ آہستہ سے اپنا ہاتھ نکال لے. دھیان رکھنا، خبردار رہنا. وہ اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرایا تھا. اسرا کی مسکراہٹ غائب ہوئی. دیگر افراد فوراً اس طرف بڑھے تاکہ اس کو اسرا سے علیحدہ کر سکیں، مگر وہ اس کا ہاتھ جکڑے اس کی آنکھوں میں بنا پلک جھپکے آنکھیں ڈالے غراہٹ کے ساتھ کہتا گیا، ایک چور ہے اور وہ پمبورو شکار بازوں میں سے ہے. اس کو اپنی زندگی میں مت داخل ہونے دینا. وہ آئے گی اور تمہارے شوہر کو تمہاری دنیا سے دور لے جائے گی. وہ مگر ایک شخص نے اسے زور سے کھینچ لیا تو اس کا ہاتھ اسرا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. وہ اسے جھڑکتے ہوئے اپنی گرفت میں لیے دور لے جا رہا تھا اور اسرا یک ٹک ادھر دیکھ رہی تھی. چند لمحوں کے لیے وہ شل ہو گئی تھی مگر پھر جبرن مسکرائی اور زینے چڑھنے لگی. رنگت ابھی تک قدرے اڑی ہوئی تھی. منتظم گھبرا کے معذرت کرنے لگا، یہ احمد ہے، کچھ عرصے سے ذہنی توازن بگڑتا جا رہا ہے اس کا. کہتا ہے اس کو مستقبل کے خواب آتے ہیں. بس میں معافی چاہتا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں. اس نے گردن موڑ کے اس طرف دیکھا جہاں وہ بچے کو لے کر گئے تھے. یہ پمبورو کیا ہوتے ہیں؟ پمبورو لیجنڈ ہے، ایک قدیم داستانوں میں اس کا ذکر آتا ہے. ایک جادوگروں یا عاملوں کا گروہ سا تھا شاید، جو اپنے آپ کو پمبورو شکاری کہتے تھے. مگر آپ ان باتوں میں نہ پڑیں، احمد کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. وہ اسے تسلی دینے لگا تو وہ گہری سانس لے کر سینے چڑھنے لگی. اسے ان حقیقت سے ماورا باتوں پر ویسے بھی یقین نہیں تھا. کوالالمپور کا وہ ایک مصروف بازار تھا. درمیان میں اینٹوں کی روش بنی تھی اور دونوں اطراف میں دکانوں کی قطاریں تھیں. ان کے برآمدوں میں چھتری والے سٹال لگے تھے جہاں لوگ رک رک کے خریداری کرتے دکھائی دیتے تھے. ایسے میں ایک ریسٹورانٹ کے اندر درمیانی میز ایڈم بیٹھا دکھائی دے رہا تھا. سامنے ایک کریو کٹ والا نوجوان تھا جس سے وہ ممنونیت سے کہہ رہا تھا، شکریہ تم نے میرے لیے وقت نکالا. کوئی بات نہیں، میں تو فوج سے چھٹی پر آیا ہوا تھا، پچھلے ہی ہفتے رینک بڑھائے. تم سناؤ، تم کیا کرتے ہو؟ اس کے انداز میں بے نیازی تھی. وہ شاہانہ انداز میں بائیں بازو کرسی کے پیچھے کیے بیٹھا تھا. میں رکا. میں ایک آدمی کا باڈی مین ہوں، چند دن کے لیے. واٹ؟ باڈی مین؟ اگر تمہیں دما نہ ہوتا تو تم فوج میں ترقی کرتے، بہت میرے برابر پہنچ چکے ہوتے. پھر نوجوان چپ ہو گیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا. نصر، میں تم سے کبھی جیلس نہیں ہوں گا، بے فکر ہو. اگر اللہ نے میرے دوست کو وہ کامیابیاں دے دی ہیں جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ سب کا برابر ہوتا ہے، میرا بھی ہے. میں محنت کروں گا تو مجھے بھی کامیابیاں ملیں گی. ہاں یہ تو ہے. نصر نے کان کھجاتے ہوئے سر کو خم دیا. پھر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. قریب پف آ گئی تو وہ ان سے انصاف کرنے لگے. ایک بات بتاؤ، مجھے ایک الجھن ہے. بالآخر ایڈم مدعے پہ آیا. نوجوان پف کھاتے ہوئے غور سے اس کو دیکھنے لگا. اگر وہ لڑکی کہتے کہتے آدمی بول گیا. کسی آدمی کو تم 2 مختلف جگہوں پر 2 مختلف خلیوں میں دیکھو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ تو ان 2 جگہوں پر منحصر ہے ایڈم.
کیا؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ اگر کوئی شخص دو مختلف حلیے بنا کر دو مختلف جگہوں پر موجود ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دو جگہوں میں کیا مشترک ہے۔ وہ کس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے؟ ایڈم شل رہ گیا، بالکل شل۔ وہ تو حلیوں میں ہی الجھا رہا، یہ خیال ہی نہیں آیا ایک بہت ہائی پروفائل شخص کے گرد۔ ایڈم کی حیرت میں ڈوبی زبان لڑکھڑائی۔ 2 دفعہ میں نے اسے دیکھا ہے، ایک دفعہ نوکر کے روپ میں، ایک دفعہ امیر انسان کے روپ میں۔ تو صاف ظاہر ہے وہ اس ہائی پروفائل شخص کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تمہارے خیال میں وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ الجھنوں میں گر گیا تھا۔ کیونکہ یہ بہروپیے کون آرٹسٹ، جاسوس یا کرائے کے قاتل ہوتے ہیں جو حلیے بدلتے ہیں اور کسی خاص جگہ یا شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کسی کو قتل کرنا یا کوئی اہم چیز چرانا ہوتا ہے۔ مگر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ وہی ملازم ہے تو وہ بولا کہ نہیں، اور اس نے مجھے اتنا برا بھلا بھی کہا۔ اس کو اپنا غم یاد آیا۔ تو تمہارے خیال میں اس نے مان جانا تھا؟ بلکہ اسے تو ہنگامہ کر کے تمہیں نوکری سے نکلوانا چاہیے تھا تاکہ تم اس کے لیے رکاوٹ نہ بنو۔ یعنی وہ وہی ہے؟ پہلی دفعہ اسے 1000% یقین آیا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اگر ہنگامہ کھڑا کیا ہے تو وہ بالکل وہی ہے، کیونکہ چور ہی سب سے زیادہ شور مچاتا ہے۔ وہ سینڈوچ کے بائٹ لیتے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا، یا اللہ وہ کون ہے؟ چور، جاسوس یا قاتل؟ پھر چونک کے دوست کو دیکھا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ اس گھر کا معاملہ ہے جہاں تم نوکری کرتے ہو؟ ایڈم نے جھٹ سر ہلایا، اور کسی نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا۔ ایڈم نے نفی میں گردن دائیں بائیں ہلائی۔ جہاں تم نے اس کو ملازم بنے دیکھا تھا وہاں جاؤ اور ادھر کے مالکوں سے اس کے بارے میں معلومات لو، پھر اپنے مالک کے پاس ثبوت سمیت جاؤ۔ 1 منٹ، کہاں جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا لو۔ وہ اسے یوں اٹھتے دیکھ کر حیران ہوا، مگر ایڈم نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کا کندھا تھپکا۔ تھینک یو بولا، جیب سے چند نوٹ نکال کے گلاس تلے رکھے اور باہر کو بھاگا۔ اس کی ساری دنیا میں بھونچال آ گیا تھا۔ کرائے کی قاتل، جاسوس یا چور کے بجائے یہی خیال پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ ابھی دوپہر پوری طرح نہیں ڈھلی تھی، مگر اس سڑک پر بنی مہنگی اور برانڈڈ شاپس کی ساری بتیاں جل اٹھی تھیں۔ ایسے میں وہ اٹھی، گردن کے ساتھ کوہنی پر پرس ٹانگے ایک بڑے سٹور کے سامنے آ رکی۔ سبز فراک اور چھوٹا سفید منی کوٹ پہنی، وہ آنکھوں پہ بڑے بڑے سیاہ گلاسز لگائے ہوئی تھی، گردن مغرور اور امیر زادیوں کی طرح کڑا رکھی تھی۔ ایک ہاتھ میں ملک شیک تھا اور دوسرے میں موبائل جس پہ وہ پیغام دکھ رہی تھی۔ جو تم نے کہا تھا میں نے کر دیا ہے حالم، مولیا کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ گڈ، اب کوشش کرنا کہ مجھے تم بالکل یاد آؤ۔ جواب دے کے فون رکھا تو دوسرا موبائل بجنے لگا۔ اس نے کان سے لگایا۔ داتن، مولیا نے کام کر دیا ہے۔ گڈ، تم کہاں ہو؟ میں مسز اسرا کے لیے کوئی قیمتی تحفہ لینے آئی ہوں جو میری شان کے عین مطابق ہو۔ جیسے میں اس بات پہ یقین کر لوں گی، اس نے منہ بنا کر کہا تو تالیہ نے شانے اچکائے اور فون پرس میں ڈال دیا۔ پھر اعتماد سے اندر چلی آئی۔ جویلری ریک پر آ کر اس نے سن گلاسز اوپر کر کے بالوں پر ٹکائے اور گردن جھکا کے قیمتی زیورات دیکھنے لگی۔ آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی کر لی، ساتھ ہی ملک شیک کے گھونٹ بھی بڑھتی رہی۔ پھر 2 عدد قیمتی مساق جیولرز کے 2 ڈائمنڈ لاکٹ اٹھائے، بالکل ایک جیسے۔ ایک کو خالی ہاتھ میں پکڑا، دوسرے کو ملک شیک گلاس والے ہاتھ میں، اور کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ کاؤنٹر پہ ایک چینی نوجوان کھڑا بلنگ کر رہا تھا۔ رش کافی تھا، تالیہ کے آگے قطار لگی تھی۔ وہ منتظر سے کھڑی رہی، رش بہت تھا، قطار سست تھی۔ جیسے ہی سامنے والی عورتیں ہٹیں وہ آگے آئی اور لاکٹ سامنے دھرا۔ ملک شیک گلاس والا ہاتھ نیچے کر لیا۔ نوجوان نے بل بنا کر دیا تو اس نے پرس سے نوٹوں کی گڈی نکال کے رکھی۔ لڑکے نے پیسے رکھ لیا اور لاکٹ کا سیکیورٹی ٹیگ اتارا۔ اگر یہ ٹیگ لگا رہے تو دکان سے باہر لے جانے کی صورت الارم بج جاتا ہے۔ ابھی وہ لاکٹ ساتھ والے ملازم کو دینے ہی لگا تھا کہ اسے باکس میں ڈالے کہ وہ بولی، 1 منٹ میں اس کو ٹرائی کر لوں۔ لڑکے نے سمجھنے والے انداز میں لاکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اپنا سیل اور پرس کاؤنٹر پہ دھرا، بقایا رقم بھی نہیں اٹھائی، گویا لاپرواہ امیر لڑکی نے سب ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر ملک شیک سے گھونٹ بھرا اور آئینے تک آئی جو قریب میں لگا تھا۔ اب اس نے دھیرے سے ٹیگ اتارا، لاکٹ ملک شیک میں گرا دیا اور خود ٹیگ والا دوسرا لاکٹ گردن میں پہن کر دیکھنے لگی۔ ہاتھوں کی یہ خفیف سی حرکت CCTV میں نظر نہیں آتی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اس نے منہ بنایا، ماتھے پہ سلوٹیں پڑیں، واپس آئی، 2-3 گاہکوں کے بھگت جانے کا انتظار کیا اور پھر اداسی سے لاکٹ کاؤنٹر پہ رکھا۔ یہ اچھا نہیں لگ رہا، کیا میں اسے واپس کر سکتی ہوں؟ بل اٹھا کے واپس بڑھایا۔ سیلز مین کے چہرے پہ افسوس ابھرا، مگر اس نے سر ہلاتے ہوئے بل تھام لیا۔ آپ کچھ اور دیکھ لیں۔ نہیں، اب
میرا موڈ آف ہو گیا ہے۔ وہ اداس لڑکے نے لاکٹ واپس لے لیا اور بل سے میچ کرنے لگا۔ پھر اس کی انگلیاں ٹیگ پہ ٹھہریں۔ تالیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اونچا سا بولی، اف، باہر کتنی ہیز پھیلی ہے۔ اس نے تو KL اور ٹائی UN میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا۔ ہیز وہ دھند ہوتی ہے جو انڈونیشیا کے جنگلات جلانے سے ملیشیا تک پھیل جاتی ہے۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے، اب ٹائی UN جا چکی؟ ٹائی UN چائنا کا انتہائی فضائی آلودگی کا شکار ایک شہر ہے۔ جا چکی کیا مطلب؟ میں بڑی ہی وہیں ہوئی ہوں۔ وہ مسکرا کے چینی زبان میں بولی تو وہ خوشگوار حیرت سے مسکرایا۔ میرے والد کا آدھا خاندان وہیں سے ہے، ہم بھی وہیں رہتے تھے۔ یہ آپ کے پیسے۔ اس نے لاکٹ واپس کروا دیا اور پیسے اس کے حوالے کر دیے۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ تالیہ نے شکریہ ادا کر کے ملک شیک کا گلاس اٹھایا، سن گلاسز آنکھوں پہ گرائے اور اسی اعتماد سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آرام سے کار تک آئی، اندر بیٹھی، گلاس کا آخری گھونٹ بھرا اور ٹیشو سے نیچے بیٹھا لاکٹ نکال کے صاف کیا اور مسکرائی۔ ہے کوئی حالم جیسا؟ ہاں؟ تنگو کامل محمد کے گھر پہ شام اترنے لگی تھی جب ایڈم نے بیرونی گیٹ کی گھنٹی بجائی۔ دل دھڑک رہا تھا، بار بار لبوں پہ زبان پھیرتا تھا، مگر جنون اس سے بڑا تھا، کھوج نکانی ہی تھی۔ دروازہ کھلا تو ایک ملازم دکھائی دیا۔ مجھے مسز شیلا سے ملنا ہے، میں وان فاتح کا باڈی مین ہوں۔ ملازم نے فوراً راستہ چھوڑ دیا اور اسے پورچ تک لے آیا، پھر وہیں رکنے کو کہا۔ ایڈم بے چینی سے آگے پیچھے ٹہلنے لگا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی تو فوراً سیدھا ہوا۔ مسز شیلا باہر نکلی تو اس نے فوراً جھک کے سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کے جواب دیا، کیا آپ کو وان فاتح نے بھیجا ہے؟ نہیں میڈم، میں ذاتی کام کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ ذرا جھجکا مگر انہوں نے مسکرا کے بتاؤ کہا تو اس کی ہمت بڑھی۔ اس روز جب ہم آپ کے گھر آئے تھے تو آپ کی ایک نوکرانی تھی، ایک تالیہ مراد نام کی، مجھے اس سے ملنا ہے۔ ہماری تو اس نام کی کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ وہ سکون سے بولی تو ایڈم کا دل دھک سے رہ گیا، منہ کھل گیا۔ نہیں ہے؟ آر یو شور؟ اس نے جھٹ موبائل نکالا اور ایک تصویر سامنے کی۔ یہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے؟ مسز شیلا نے ایک اچرتی نگاہ سنہرے بالوں والی لڑکی پر ڈالی۔ میں تو اس لڑکی کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، میں تو اسے نہیں جانتی۔ پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ کچھ اور یا نہیں؟ انداز پر خلوص ہی تھا مگر اس میں عجلت تھی۔ ایڈم کا چہرہ بجھ گیا، اپنا آپ انتہائی بے وقوف نظر آنے لگا۔ آہستگی سے اس نے فون جیب میں ڈالا اور نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے اتنا وقت دیا، اس کا شکریہ۔ سوری کہ میں نے یہ وقت ضائع ہی کیا۔ معذرت کر کے وہ لٹکے چہرے کے ساتھ مڑ گیا۔ مسز شیلا اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر واپس آ گئی۔ لاؤنج میں سامنے تنگو کامل کھڑے تھے، انہیں دیکھ کے تفکر سے آئی برو اکٹھے کیے۔ تالیہ کا پوچھ رہا تھا؟ ہاں، میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا۔ مگر کامل، وہ الجھیں، ہم تالیہ کے اپنے ہاں کام کرنے کا ہر ریکارڈ کیوں مٹا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لڑکا زین العابدین مولیا میرے پاس آیا تھا، میرے حریف کی کمپنی سے ہے وہ، وہی جس کو تالیہ نے لیپ ٹاپ دیا تھا۔ وہ تلخی سے کہتے ہوئے صوفے پہ جا بیٹھے۔ وہ مجھے دھمکا رہا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ میں نے ان کے پروڈکٹ کا فارمولا چرا لیا ہے، وہ بھی غیر قانونی ملازمہ کے ہاتھوں۔ جانتی ہو غیر قانونی ملازمہ رکھنا کتنا جرم ہے؟ بہت کر لی ہم نے بچتے۔ وہ کیس کرنے کی دھمکی دے کر گیا ہے، فراڈ، اور چوری میں پکڑا جا سکتا ہوں میں۔ اس لیے ہم گھر سے تالیہ کا سارا ریکارڈ غائب کر دیں گے۔ یہ وان فاتح کا باڈی گارڈ کم اور پولیس کا بندہ زیادہ لگ رہا تھا۔ شاید یہ لوگ میری تفتیش کر رہے ہیں۔ وہ ٹائی ڈھیلی کر رہے تھے، گویا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہو۔ مگر مسز شیلا کچھ اور سوچ رہی تھیں۔ تالیہ تصویر میں بڑی فرق لگ رہی تھی، بنی سوری مختلف سی۔ اتنے پیسے لے کر گئی ہے، خود کو سنوارنا آ ہی گیا ہوگا۔ بہرحال آئندہ میں تالیہ کا نام نہ سنوں۔ وہ دو ٹوک انداز میں کڑوے پن سے بولے تو مسز شیلا نے شانے اچکا دیے۔ بس سارے مسئلے میرے ملازموں سے ہی ہوتے ہیں ان کو، اور سر جھٹک کے آگے بڑھ گئیں۔ حالم کے گھر پہ بھی دوپہر ڈھل چکی تھی اور شام کی آمد لگتی تھی۔ داتن تہ خانے کی سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی، جہاں میز پہ چند مشینیں اور آلات رکھے تھے۔ تالیہ زمین پہ بیٹھی تھی اور گود میں ایک ڈبہ اٹھا رکھا تھا جس میں لاکٹ ڈال رہی تھی۔ ڈبہ اسی ڈیزائنر جولر کا تھا۔ آگے پیچھے 4 ایسے ہی ڈبے رکھے تھے، گویا ان کو مشکل وقت کے لیے جمع کر رکھا ہو۔